السلام علیکم معزز سامعین، ہم جس کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں وہ ہے ہاشم ندیم صاحب کی لکھی ہوئی کتاب پریزاد۔ ریکارڈنگ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ مزید آنے والی ریکارڈنگز آپ سن سکیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں پریزاد کا چوتھا باب۔ ناہید کی امی نے مجھے دیکھ کے برا سا منہ بنا لیا اور امی کو تاکید کرتی ہوئی گھر سے نکل گئی۔ اے بہن، آنا ضرور، ہم لوگ زیادہ عرصے تک ناراضگیاں پالنے کے شوقین نہیں ہیں۔ ان کے جانے کے بعد برا سا منہ بنانے کی باری اماں کی تھی۔ ناہید اور ماجد کی بات طے ہو گئی ہے، اپنی بیٹی کی منگنی کا پیغام دینے آئی تھی، یا شاید یہ جتانے کے لیے آئی تھی کہ تیری اس حرکت کے بعد بھی ان کی لاڈلی کے لیے محلے کے سب سے بڑے گھر سے رشتہ آیا ہے۔ تو نے تو ہمیں کہیں کا نہ چھوڑا پریزاد۔ میں اماں کی بڑبڑاہٹ نظر انداز کرتے ہوئے اوپر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ ایک دن ضرور ہونا تھا، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں ناہید کے رشتے کی خبر سن کر میرا دل بجھ سا گیا۔ اگلے روز کالج میں ناساز نے میری یہ کیفیت بھانپ لی۔ کیا بات ہے پیارے، آج کچھ بجھے سے دکھائی دے رہے ہو؟ میں نے قریب پڑا کنکر اٹھا کر دور تالاب کی طرف پھینکا۔ تو اس سے پہلے تم نے مجھے جلتے یا جگمگاتے کب دیکھا ہے؟ وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ جل تو رہے ہو اور بڑی شدت سے جل رہے ہو، مگر یہ جلن جگمگانے والی نہیں، اندر ہی اندر راکھ کر دینے والی ہے۔ بتاؤ گے نہیں کب سے سلگ رہے ہو؟ میں نے اسے ناہید والی ساری بات بتا دی۔ ناساز نے سن کر ایک سرد سی آہ بھری۔ منزلیں اپنی جگہ، راستے اپنی جگہ، جب قدم ہی ساتھ نہ دیں تو مسافر کیا کرے؟ پھر کسی بزرگ کی طرح بیٹھ کر مجھ سے عہد لینے لگا۔ مجھ سے ایک وعدہ کرو، آج کے بعد اپنے اندر کی لگی اس آگ کو کبھی بجھنے نہیں دو گے۔ جیون بنا اس من کی نار کے اندر صرف ایک سرد خانہ، ایک بوجھ ہوتا ہے، اس لیے بندے کے اندر یہ سلگن سلگتی رہنی چاہیے۔ عام آدمی سے بھی بڑے بڑے کارنامے کروا جاتی ہے یہ تڑپ، یہ جلن۔ عام طور پر آدمی گیلی تیلی کی طرح ساری عمر سیلن سے بڑی نمدار زندگی گزار دیتا ہے، مگر اسے جلن کے لیے ماچس کی رگڑ میسر نہیں آتی۔ اس لڑکی سے ناکام محبت نے تمہیں وہی رگڑ مہیا کرتی ہے۔ اب جل گئے ہو تو خود کو بجھنے مت دینا۔ جب خاک ہی ہونا ہے تو پھر یہ بجھ بجھ کر اور سلگ سلگ کر جینا کیسا؟ تیز بھڑکتے ہوئے شعلے کی طرح جل کر راکھ ہو جانے میں ہی مزہ ہے۔ میں بھی اس روز کے بعد کچھ ایسا جلا کہ میرے اندر سب کچھ بھسم ہو گیا، بس میں اور میری کتابیں، میری چھت اور آسمان پر رات کو چمکتے میرے دوست ستارے، یہی کچھ باقی رہ گیا تھا میری زندگی میں۔ اگلے سال کالج والوں نے رحم کھا کر ناساز کو سند دے ہی دی اور وہ اپنے گاؤں واپس جانے سے پہلے مجھ سے لپٹ کر رو پڑا، اپنا خیال رکھنا اور مجھے بھول مت جانا۔ میں بھیگی پلکوں کے ساتھ ریلوے اسٹیشن پر اس کی گاڑی کو چھوڑتے ہوئے دیکھ رہا تھا اور بوجھل قدموں کے ساتھ گھر واپس آ گیا۔ کالج کے فائنل ایئر سے قبل ہی پہلے ابا پھر اماں یکے بعد دیگرے چل بسے۔ مجھے پہلی بار یتیمی کا احساس اس وقت ہوا جب بھائیوں نے گھر کے خرچے میں ہاتھ بٹانے کا حکم صادر کر دیا۔ ان سب کی خواہش یہ تھی کہ میں یونیورسٹی میں داخلے کا ارادہ ترک کر کے کہیں کلرک یا چپڑاسی کی سرکاری نوکری پکڑوں تاکہ میرا بوجھ ان کے کندھوں سے ہٹ جائے، مگر میں نے کسی نہ کسی طرح انہیں قائل کر ہی لیا کہ میں کسی سرکاری نوکری کے ملتے ہی تعلیم کا سلسلہ ترک کر دوں گا۔ تب تک میں شام سے رات تک 3-4 ٹیوشنز مزید پڑھا کر گھر کا خرچہ باندھ سکتا ہوں۔ میں اب وہ پہلے والا ناکام اور نالائق طالب علم نہیں رہا تھا، ناساز کی لگائی ہوئی آگ کی بھٹی میں تپ کر کندن ہو چکا تھا۔ کالج میں بھی فائنل میں میری تیسری پوزیشن آئی تھی۔ تعلیمی ادارے مجھے فخر سے اپنے ادبی پروگراموں اور مشاعروں میں مدعو کرتے تھے۔ میرا نام ایک ابھرتے ہوئے نوجوان شاعر کے طور پر شہر کے گلی کوچوں میں پھیل رہا تھا۔ لوگ میری سوچ اور لفظوں کی مدح سرائی سے باز نہیں رہ پاتے تھے۔ ہاں، اگر کچھ نہ بدلا تھا تو میری صورت، دیکھنے والوں کا وہ بے اختیار تاثر جسے کوئی چھپا نہیں سکتا تھا۔ البتہ اب لوگوں کے رویوں میں اتنی منافقت ضرور آ گئی تھی کہ بچپن میں وہ میرے منہ پر ہی ہنس دیتے تھے، مگر اب بڑے ہونے کے بعد وہ کہکا میرے پلٹ جانے کے بعد ان کے حلق سے برآمد ہوتا تھا۔ یونیورسٹی کے پہلے 2 ہفتوں میں بھی اردو ڈپارٹمنٹ کی راہداریوں میں یہ کہکے گونجتے رہے، جس کا اب میں عادی ہو چکا تھا۔ اپنے ڈپارٹمنٹ کی تعارفی کلاس میں جب مجھے لیکچر ہال کے ڈائس پر بلایا گیا تو آس پاس سے ہلکی ہلکی سرگوشیاں بلند ہونے لگی۔ ارے یہ تو پریزاد، آئے ہائے، سارا مزہ کرکرا کر دیا۔ شاعری تو غضب کی کرتا ہے مگر شخصیت، توبہ توبہ، نہیں نہیں، یہ پریزاد نہیں ہو سکتا، یہ تو کسی فیکٹری کا فورمین لگتا ہے۔ میں یہ ساری سرگوشیاں اور فکرے سنتے ہوئے ان کے درمیان سے چلتا ہوا ڈائس پر آ گیا۔ کلاس پر ایک سکوت سا طاری ہو گیا۔ میں نے اپنا نام بتانے کے بعد کسی لمبی چوڑی تمہید کی بجائے صرف 2 مصرعوں پر اکتفا کیا۔
قصے میری الفت کے جو مرقوم ہیں سارے، آ دیکھ تیرے نام سے موسوم ہیں سارے۔ شاید یہ ظرف ہے جو خاموش ہوں اب تک، ورنہ تو تیرے عیب بھی معلوم ہیں سارے۔ سب جرم میری ذات سے منسوب ہے محسن، کیا میرے سوا اس شہر میں معصوم ہیں سارے؟ میں اپنی بات ختم کر کے ڈائس سے اتر آیا۔ گزرتے دنوں کے ساتھ ساتھ میری کلاس نے میری بدصورتی کے ساتھ سمجھوتا کر لیا تھا، پر میں خود اپنے اس بے چین اور بے قرار دل کا کیا کرتا۔ کبھی کبھی تو میرا من کرتا کہ کوئی تیز دار خنجر لے کر اپنا سینہ چیر ڈالوں، خود اپنے ہاتھوں سے اپنے یہ روگی دل نکال کر اس کے اتنے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دوں کہ پھر کوئی ٹکڑا سینے میں جڑ نہ پائے۔ مگر میرا یہ صدا کا نادان دل مجھ سے سوال کرتا ہے کہ آخر اس کی خطا ہی کیا تھی؟ صرف اتنی کہ کوئی اسے بھی کبھی پیار بھری ایک نظر سے دیکھ لے، صرف ایک نظر، محبت سے بھری، خلوص سے پر، صرف ایک نظر جو صرف میرے لیے ہو۔ میرے دل میں ہوس یا بازاری پن کا کوئی کھوٹ نہیں تھا، میرا اس ایک نظر کے لیے ہر احساس پاک تھا۔ بس ایک لمحہ ہی مجھے میری ساری زندگی کے بدلے درکار تھا، بس ایک پل جب کوئی مجھے اپنا مان لے۔ کیا یہ خواہش، یہ تمنا، یہ آس اس قدر کی راہ مشکل یا ناممکن یا ناجائز تھی کہ میں اس کے اپنے اندر جاگ جانے پر ساری زندگی خود ہی کو ملامت کرتا رہوں، خود کو مار ڈالوں؟ آخر یہ دنیا ایسی ہر نظر خوبصورتوں کے لیے کیوں بچا کر رکھتی ہے؟ کیا مجھ جیسوں کے لیے قدرت کے کشکول میں ایک ایسی نظر بھیک بھی نہیں تھی؟ میرے بس میں ہوتا تو میں اس دنیا کے تمام خوبرو مردوں کو کسی دور 7 سمندر پار جزیرے میں قید کر دیتا، یا کاش ہمارے ہاں دیگر فیشنوں کی طرح خوبصورت ماسک چہرے پر چڑھا کر باہر نکلنے کا رواج ہوتا، تو میں اپنے لیے اس دنیا کا سب سے پیارا اور خوبصورت ماسک بنوا لیتا اور پھر کبھی اسے اپنے چہرے سے نہ اتارتا۔ اس روز بھی میں یونیورسٹی کی ایک سنسان راہداری سے گزرتے ہوئے کچھ ایسے ہی بے سر و پا خیالات کی یلغار کا شکار تھا کہ اچانک مجھے اپنے عقب سے ایک کسی لڑکے کی آواز سنائی دی، مسٹر پریزاد۔ میں نے رک کر دیکھا۔ انگریزی ڈپارٹمنٹ کا ایک ہینڈسم لڑکا حسام اپنے 2-3 کلاس فیلوز کے ساتھ میری جانب بڑھ رہا تھا۔ اسی گروپ میں ایک شعلہ جوالا قسم کی لڑکی جینز اور کھلی شرٹ میں ملبوس ان کے ساتھ میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ آپ اردو ڈپارٹمنٹ کے پریزاد ہیں نا؟ میرا نام حسام ہے، یہ میرا دوست باسط اور یہ میری دوست لبنہ ہے، ہم تینوں انگلش ڈپارٹمنٹ سے ہیں۔ جی فرمائیے، حسام کے بجائے لبنہ بولی۔ دراصل ہمیں آپ کی مدد چاہیے، ہم شیکسپیئر کا پلے اسٹیج پر پرفارم کرنا چاہتے ہیں، مگر ہمیں اجازت اسی صورت میں مل سکتی ہے کہ ڈرامے کا ایک شو اردو ترجمے میں کیا جائے۔ کیا آپ ہمارے لیے ڈرامے کا ترجمہ کر دیں گے؟ میں نے ان تینوں کے متجسس چہروں پر نظر ڈالی۔ کوشش کروں گا کہ ترجمہ کر پاؤں، ویسے کس ڈرامے کا ترجمہ کرنا ہے؟ وہ تینوں خوش ہو گئے اور باسط جلدی سے بولا، اوتھیلو۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ مجھے 3-4 دن کی مہلت دیں، میں ترجمہ کر کے آپ لوگوں کو اطلاع کر دوں گا۔ ان تینوں نے خوش ہو کر نعرہ لگایا، گریٹ، اور جاتے وقت تینوں نے مجھ سے ہاتھ ملایا۔ لبنہ سے ہاتھ ملاتے وقت بڑی مشکل سے میں نے اپنے ہاتھ کی لرزش پر قابو پایا۔ تیسرے دن میں ترجمے کا پہلا ڈرافٹ لے کر انگلش ڈپارٹمنٹ میں حسام گروپ کی تلاش میں نکلا تو پتہ چلا وہ سارا گروپ یونیورسٹی کے آڈیٹوریم میں ڈرامے کی ریہرسل کر رہے ہیں۔ میں چپ چاپ ہال میں داخل ہو کر آخری نشستوں پر بیٹھ کر ان کی ریہرسل دیکھنے لگا۔ ہال میں نامکمل روشنی یا ادھورا سا اندھیرا چھایا ہوا تھا، صرف سامنے ہال کے اسٹیج پر تیز روشنی رکھی گئی تھی۔ سبھی اداکاری کے بہترین جوہر دکھا رہے تھے، مگر ان سب میں لبنہ کی اداکاری کی چاپ ہی الگ تھی۔ وہ بہت ڈوب کر اپنے مکالمے ادا کر رہی تھی اور سارا گروپ اس سے تھوڑی تھوڑی دیر بعد خوب جم کر داد دے رہا تھا، خاص طور پر حسام۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنے جوش اور خوشی کا اظہار کیسے کرے۔ لبنہ ایک مجھی ہوئی اداکارہ کی طرح اس طرح آخری سین میں ہیروئن کی موت کا منظر پیش کر رہی تھی کہ میں خود اس کی اداکاری میں اس قدر کھو چکا تھا کہ جب اس نے آخری سانس لے کر سر ڈھکایا تو میں بے اختیار اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر تالیاں بجانے پر مجبور ہو گیا۔ ان سب نے چونک کر مجھے دیکھا اور سب زور سے چلائے، ارے یہ تم ہو نا پریزاد، آؤ اسٹیج پر آ جاؤ۔ حسام نے باقی انجان لوگوں سے میرا تعارف کراتے ہوئے انہیں یہ بتایا کہ میں ڈرامے کا اردو میں ترجمہ کرنے والا ہوں۔ میں نے لبنہ کو اس کی اداکاری کی داد دی تو وہ سر جھٹک کر بولی، نہیں، ابھی میں پوری طرح سے خود کو کردار میں نہیں ڈھال پا رہی۔ ہاں، مگر جب ہیروئن کی موت ہو تو اس وقت اس کے اوپر کچھ شعر یا کوئی غمزدہ نظم اوور لیپ ضرور ہونی چاہیے، تب ہم پورے ہال کو رونے پر ضرور مجبور کر دیں گے۔ انگریزی ڈپارٹمنٹ کے باقی کچھ طلباء جو اس ڈرامے میں حصہ لے رہے تھے وہ مجھے اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے میں دنیا کا کوئی 8واں عجوبہ ہوں۔
وہ سب کے سب اونچے گھرانوں کے چشموں چراغ تھے۔ ان کے قیمتی لباس، کلون اور پرفیوم کی مہک، ہاتھوں میں پہنی قیمتی گھڑیاں اور بریسلیٹ، ایک جانب بے پرواہی سے پھینکے گئے مہنگے بیگز، جینس کی جیکٹس، میری سادہ سفید شرٹ اور 5 سال پرانی گھسی ہوئی پتلون سے بالکل بھی میل نہیں کھا رہے تھے۔ دراصل عمارت کی اپنی ایک خاص چکا چوند ہوتی ہے، جیسے کسی تشریح کی ضرورت نہیں پڑتی، اور غربت 7 پردوں میں بھی چھپی ہو تو اس کی شناخت چھپانے سے نہیں چھپتی۔ لبنہ کی کچھ انگریزی میڈیم ٹائپ سہیلیوں نے اسے کوہنی مار کر کہا اور سب زور سے ہنس پڑے۔ لبنہ نے مجھ سے نظر بچا کر ان سب کو انگریزی میں ڈانٹا اور اپنے رویے پر قابو پانے کی ہدایت دی۔ میں جانتا تھا کہ ان الٹرا ماڈرن لڑکیوں نے میرے بارے میں لبنہ سے کیا سرگوشی کی ہوگی۔ میں نے لبنہ کو بتایا کہ میں نے اوتھیلیو کا ترجمہ کر لیا ہے اور اگر وہ لوگ چاہیں تو کل سے ہی اردو ڈرامے کی ریہرسل شروع کر سکتے ہیں۔ حسام نے مجھے بھی ریہرسل دیکھنے آنے کی درخواست کی تاکہ میں ان کے تلفظ کی جانچ بھی کر سکوں۔ زندگی کی دوڑ میں ہم اردو میڈیم والوں کے پاس آخر میں صرف ایک یہ تلفظ ہی تو باقی رہ جاتا ہے، ورنہ کچھ بچتا ہے تو صرف کمتری کا وہ احساس جو ساری عمر قدم قدم پر ہمیں کسی اور ہی سیارے کی مخلوق ہونے کا ادراک دیتا رہتا ہے۔ رات کو جب میں کھلی چھت پر تاروں کی اوڑھنی کے نیچے لیٹا ڈرامے کے متعلق سوچ رہا تھا تو مجھے لبنہ کی بات یاد آئی۔ اگر لڑکی کی موت پر کوئی نظم پس منظر میں اس آخری سین کو بھرے تو تاثر دوبالا ہو سکتا ہے۔ اوتھیلیو کے اختتام میں ہیرو کسی رقیب کی لگائی ہوئی شک کی آگ میں جھلس کر خود اپنے ہاتھوں سے ہیروئن کا گلا دبا دیتا ہے۔ پل بھر کی نفرت کا غلبہ ساری عمر کی محبت کو نگل جاتا ہے۔ مجھے یہ بات کبھی سمجھ نہیں آئی تھی کہ انسان کی برسوں کی محبت کا امرت گھڑی بھر میں نفرت کے کڑوے زہر میں کیسے تبدیل ہو جاتا ہے، یا پھر شاید محبت اور نفرت دراصل ایک ہی سکے کے دو رخ ہوتے ہیں۔ جذبات کے بازاروں میں دونوں کا مول یکساں رہتا ہے، مگر جب کسی انسان کو دوسرے انسان سے نفرت ہو جاتی ہے تو وہ اس سے وابستہ چیزوں، جگہوں، یادوں یا دوسرے سے جڑے معمولات سے بھی کیوں نفرت کرنے لگتا ہے۔ جس راستے پر کبھی دو پیار کرنے والے ایک ساتھ چلے جاتے ہیں، وہ راستہ کیوں ممنوع بن جاتا ہے؟ وہ ایک بینچ جہاں کبھی وہ ساتھ بیٹھے تھے، بارش میں گیلی سڑک کے کنارے کھڑا وہ گرم چائے والا، جس کے ایک کپ میں ان دونوں نے ساتھ چائے پی تھی۔ کتابوں کی پرانی دکان، پہلی ٹوٹی چوڑی کا ٹکڑا، صفوں میں رکھا وہ سوکھا گلاب، پرفیوم کی خالی شیشی، اس کی دی ہوئی بچی وہ آدھی لپسٹک، ایک کھویا ہوا کف لنک، ایک ساتھ دیکھی ہوئی فلم کا ٹکٹ، وہ فٹ پاتھ پر بچھے پتے جس پر کبھی ساتھ چرمراہٹ کی آواز سنی تھی، وہ پرانا بس اسٹاپ، 23 نمبر کی وہ کھٹارا سی بس، درخت کے نیچے کھڑا وہ لیمو پانی والا۔ بھلا ان سب چیزوں کا ان کی بدلتی محبت اور نفرت میں ڈھلتی اس کرواہٹ سے کیا تعلق؟ ہمیں ایک انسان کی نفرت میں ان سب یادوں، باتوں اور جگہوں کو کیوں شامل کر لیتے ہیں؟ انسان کتنا ظالم ہے کہ معصوم یادوں سے بھی انتقام لینے سے باز نہیں آتا۔ ڈرامے والے دن ہال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا اور ساری یونیورسٹی اوتھیلو کو اردو میں جملے بولتے دیکھنے کے لیے جمع تھی۔ ہیروئن کی آخری سانس نکلنے سے پہلے پس منظر میں میری نظم کے بول گونج اٹھے۔ سنو، تمہاری وفا پر گرچہ پورا یقین ہے، مگر بدلتی رتوں کے وار کا کچھ بھروسہ نہیں۔ سگر کبھی ایسا ہو کہ تمہیں مجھ سے نفرت ہو جائے اور میری روح کی کومل پنکھڑیاں تمہیں کسی ببول کی مانند چبھنے لگیں، تو بیتے دنوں کو یاد نہ کرنا کہ یادوں کا زہر زخم کو بھرنے نہیں دیتا۔ ہاں مگر دیکھو، کبھی ان باتوں سے نفرت نہ کرنا جو ہم نے گھنٹوں ایک ساتھ بیٹھ کر کی تھی، کہ باتیں تو معصوم رابطہ ہوتی ہیں اور کسی کم نصیب کی بے ربطی سے ان باتوں کا کیا لینا دینا۔ ڈرامے کے منظر میں اوتھیلو ہیروئن کے پاس پہنچتا ہے، رات ڈھل رہی ہے اور ہیروئن ڈیسڈیمونا سو رہی ہے۔ اوتھیلو اپنی محبوبہ کو جگاتا ہے اور سرد لہجے میں ڈیسڈیمونا سے کہتا ہے کہ وہ اپنی آخری دعا کر لے۔ اوتھیلو کی محبوبہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آتے ہیں اور وہ اپنے محبوب سے التجا کرتی ہے کہ وہ اسے آج رات جینے دے اور چاہے تو صبح مار دے، مگر اوتھیلو کی آنکھوں پر شک کے کالے ناگ کس کر پٹی باندھ چکے ہیں اور وہ ہیروئن سے کہتا ہے اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ پس منظر میں دوبارہ میری نظم کے بول اوور لیپ ہو رہے تھے۔ اور سنو میرے محبوب، کبھی ان رنگوں سے نفرت نہ کرنا
جو مجھے بہت اچھے لگتے تھے کہ رنگ تو روح کو اجالتے ہیں اور کسی کے مقدر کے اندھیروں سے ان رنگوں کا کیا لینا دینا۔ ڈیسڈیمونا آخری مرتبہ اپنے محبوب اوتھیلو کو بھیگی پلکوں سے نظر بھر کر دیکھتی ہے۔ اوتھیلو کے بھاری ہاتھوں کی انگلیاں اس کی نازک شاہرگ کو دبانا شروع کر دیتی ہیں۔ لڑکی سانس گھٹنے کی وجہ سے تڑپتی ہے اور بستر کی چادر نیچے گرتی ہے۔ اے میری وفا کے مالک، کبھی ان نظاروں سے نفرت نہ کرنا جو ہم نے ایک ساتھ دیکھے تھے، کہ نظارے تو قدرت کا حسن ہوتے ہیں اور کسی حرمہ نصیب کی بدصورت یادوں سے ان نظاروں کا کیا لینا دینا۔ اوتھیلو کی مضبوط گرفت میں اس کی محبوبہ کا دم تیزی سے بند ہو رہا ہے اور وہ بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ تڑپ کر جان دے رہی ہے۔ اوتھیلو کی آنکھیں وحشت سے باہر کو ابل رہی ہیں اور وہ پوری قوت سے اپنی جان سے پیاری ڈیسڈیمونا کا گلا گھونٹ رہا ہے۔ تکلیف کی شدت سے اس کی محبوبہ کی انگلیوں کے ناخن اوتھیلو کے بازو کی رگوں میں پیوست ہوئے جا رہے ہیں۔ لڑکی کا نازک بدن آخری مرتبہ زور سے کانپتا ہے۔ میرے ہم نفس، میری جان، بس مجھ سے اور صرف مجھ سے نفرت کرنا، کہ میری روح کی سیاہی سے ہی یہ چار سو اندھیرا ہے، میری بدصورتی سے ہی ہر رنگ پھیکا ہے، ہر منظر ویران ہے، ہر بات بے ربط اور چھوٹی ہے، ہر بے وفائی میرے نام سے ہے۔ سو بس مجھ سے ہی نفرت کرنا کہ صرف میں اور فقط میں ہی تمہاری اس نفرت کے قابل ہوں۔ اوتھیلو کی محبوبہ اپنے محبوب کی گرفت میں تڑپ کر آخری ہچکی لیتی ہے اور اس کی روح کفِ عنصری سے پرواز کر جاتی ہے، مگر مرتے مرتے بھی اس کی بے جان کھلی آنکھیں اپنے پیارے اوتھیلو کو ہی دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ لڑکی کا محبوب، اس کا قاتل اوتھیلو اپنے محبوب کی سرگود میں رکھ کر بیٹھا رو رہا ہے۔ اسٹیج کا پردہ گر جاتا ہے۔ ڈرامہ ختم ہونے کے چند لمحے بعد تو سارے ہال میں سناٹا سا چھایا رہتا ہے اور پھر تالیوں کی گونج سے وہ ایسا شور مچا کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ لبنہ راتوں رات سارے شہر کی یونیورسٹیز میں مقبول ہو چکی تھی۔ ڈرامے کی کامیابی کی خوشی میں اس نے اپنے گھر میں ایک پارٹی رکھی اور ہم سب کو تاکید کے ساتھ دعوت کی۔ میں نہیں جانا چاہتا تھا مگر اس نے میری ایک نہ سنی اور مجبوراً اس شام مجھے وہاں جانا ہی پڑا۔ گھر کیا تھا، پورا محل تھا، مغربی طرز کا ایک وسیع و عریض پھولوں بھرا باغیچہ جس کے درمیان پریوں کے گھر جیسی ایک شاندار عمارت کھڑی تھی۔ پچھلے جانب سوئمنگ پول تھا اور پارٹی کا بندوبست وہیں کیا گیا تھا۔ موسیقی کا اہتمام بھی تھا اور جدید اصطلاح میں کہے جانے والے ڈی جیز لڑکے لڑکیوں کی فرمائش پر دھنیں تبدیل کر رہے تھے۔ لبنہ کہیں اپنی ماں کو کھینچتی ہوئی لے آئی اور ان سے میرا تعارف کروایا۔ قیمتی ساڑی میں ملبوس سونے اور ہیرے سے لدی پدی اس عورت نے مجھے غور سے دیکھا اور ہونٹ سکیڑ کر کہا، خوب، تو یہ ہے پریزاد، انٹرسٹنگ۔ میرا جی چاہا کہ لبنہ کے کان میں دھیرے سے کہوں کہ ایسے نہ جانے کتنے مناظر میں اردو فلموں میں دیکھ چکا ہوں، جہاں امیروں کی محفل میں غریب کو اس کی حیثیت یاد دلائی جاتی ہے۔ پھر مجھے خود اپنی سوچ پر ہنسی آ گئی۔ اتنے میں میرے عقب سے ایک بہکی ہوئی بلند آواز آئی، ہاں، تو یہ ہے مسٹر پریزاد جن کی شاعری ڈرامے میں ڈب کی گئی تھی۔ بھئی واہ لبنہ، کیا اداکاری کی تھی تم نے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا۔ ایک پکی عمر کا موٹا سا شخص آہستہ آہستہ ڈگمگاتے قدم سے ہماری جانب آ رہا تھا۔ لبنہ نے تعارف کروا دیا، یہ سیٹھ عابد ہیں، ان کے خاندانی دوست۔ وہ شخص لبنہ سے کافی حد تک بے تکلف ہونے کی کوشش کر رہا تھا، یا پھر یہ نشے کا کمال تھا۔ میں ایک جانب ہٹ کر کھڑا ہو گیا تاکہ لبنہ کو فرصت ملے تو میں اسے اجازت لے کر وہاں سے نکل جاؤں۔ سیٹھ عابد کھانا لے کر پلٹا تو اس کی نظر مجھ پر پھر پڑ گئی اور وہ میری طرف چلا آیا۔ اور جناب، کیا مصروفیات ہیں آج کل؟ دراصل میں خود بھی چھوٹا موٹا شاعر ہوں اور چاہتا ہوں کہ جلد ہی میری کتاب بھی میرے مداحوں کی پیاس بجھانے کے لیے شائع ہو جائے، مگر میں کیا کروں، یہ کاروبار اور دھندا ہی جان نہیں چھوڑتا۔ سیٹھ عابد نے وہیں کھڑے کھڑے اپنی 2-4 غزلیں مجھے سنائی، جنہیں سن کر میں نے شکر کیا کہ اس کی کتاب ابھی تک شائع نہیں ہوئی۔ سیٹھ عابد اپنی دھن میں مگن بولے جا رہا تھا، لبنہ تمہاری شاعری کی بڑی تعریف کرتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم میری شاعری کی نوک پلک سوار کر اسے بھی ایسا بنا دو کہ وہ لبنہ کے معیار پر پوری اتر آئے۔ میں نے حیرت سے سیٹھ عابد کی طرف دیکھا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ چاہتا تھا کہ میں اپنی شاعری اس کی کتاب کے لیے اسے دوں۔ سیٹھ عابد نے میری آنکھوں میں جھانکا، اور اس کام کے لیے میں تمہیں ایک خطیر رقم دینے کو بھی تیار ہوں۔
لبنہ بتا رہی تھی کہ تم ٹیوشنز پڑھا کر اپنی پڑھائی کا خرچہ پورا کرتے ہو۔ میں اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ سکا۔ معاف کیجیے گا عابد صاحب، زندگی میں ہر چیز بکاؤ نہیں ہوتی۔ عابد طنزیہ انداز میں مسکرایا۔ غلط، آج کل سب بکاؤ مال ہے، اور جس محل میں آج تم کھڑے ہو، ان امراء کے لیے یہ شاعری، یہ خوبصورت لفظ ان کی ایک شام بہلانے کے کام آ سکتے ہیں، مگر اس سے زیادہ نہ ان کے پاس وقت ہوتا ہے نہ فرصت کہ وہ روزانہ تمہیں بلا کر تمہارے فن سے محظوظ ہو سکے۔ میں تو پھر بھی تمہیں تمہارے لفظوں کی، تمہارے سوچ، تمہارے خیالات کی بہت اچھی قیمت لگا رہا ہوں۔ ملے تو ٹھنڈے دل سے سوچ لینا، میں نے بڑے بڑے قلم کاروں کے مسودے ردی کے بھاؤ بکتے دیکھے ہیں۔ میں لبنہ سے اجازت لے کر واپس چلا آیا۔ جب انسان کے پاس دولت کی بہتات ہو تو اس کے اندر کا کباڑ یا دکاندار کیوں جاگ جاتا ہے؟ کیا یہ سبھی امیر ایک جیسے ہوتے ہیں؟ مگر لبنہ تو ان جیسی نہیں ہے۔ میں نے ہمیشہ اس کی آنکھوں میں اپنے لفظوں کے لیے خاص احترام دیکھا تھا۔ میرا بھولا دل ایک بار پھر راہ بھٹکنے کے لیے بہانے ڈھونڈ رہا تھا۔ اگلے دن لبنہ نے مجھے یونیورسٹی میں چپ اور اداس دیکھا تو اسے لگا کہ میں گزشتہ شام اس کی ماں کے سلوک سے دل برداشتہ ہوں۔ اس نے مجھ سے معذرت کی، مگر میں نے اسے تسلی دی کہ میں اس سلوک کا عادی ہوں۔ مگر لبنہ کی سیاہ جھیل سی آنکھوں میں اداسی اتر آئی۔ پورن اس کا دل بہلانے کے لیے مجھے اردو فلموں والی مثال دہرانی پڑی کہ اس کی پارٹی میں آنے سے پہلے میں نے درجن بھر ایسی فلمیں دیکھ کر خود کو پہلے ہی ذہنی طور پر تیار کر لیا تھا۔ البتہ بس ایک کمی رہ گئی تھی کہ وہاں کوئی بڑا سا پیانو نہیں پڑا ہوا تھا جس پر بیٹھ کر ایسی سچویشن میں غریب لڑکا ہیروئن کے لیے کوئی گانا گاتا۔ میری بات سن کر لبنہ زور سے ہنس پڑی۔ یوں لگا جیسے تیز بارش میں دھوپ نکل آئی ہو۔ مگر میں لبنہ سے چاہتے ہوئے بھی یہ نہیں کہہ پایا کہ فلموں میں پیانو پر گانے والا ہیرو ہوتا ہے جو مردانہ وجاہت اور خوبصورتی سے مالا مال ہوتا ہے، جبکہ میں اگر پیانو پر گانے کے لیے بیٹھ بھی جاتا تو میری وجہ سے سارا منظر دھندلا ہو جاتا۔ جب چہرہ ہی دھول سے اٹا ہو تو آئینہ کیا کرے؟ اور پھر چند دن بعد لبنہ نے اچانک یونیورسٹی آنا بند کر دیا۔ میں نے اس کے سب دوستوں سے پوچھا مگر کسی کو کچھ نہیں پتہ تھا۔ آخر 5ویں دن میں نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کے بنگلے کے دروازے پر پہنچ گیا۔ چوکیدار نے لبنہ کے نام پر مجھے گھر کے لان تک پہنچا دیا۔ لان میں لگے سنگے مرمر کے بڑے فوارے کے پاس لبنہ کی ماں کو بیٹھے دیکھ کر میرے قدم اٹکنے لگے۔ دوسرا جھٹکا مجھے لبنہ کی ماں کی انگلیوں میں پکڑے سگریٹ کو دیکھ کر لگا۔ اس نے غور سے میری طرف دیکھا اور سگریٹ کی راکھ جھاڑ کر بولی، لبنہ سے ملنے آئے ہو؟ میں نے سٹ پٹا کر جواب دیا، جی۔ لبنہ کی ماں نے میری آنکھوں میں جھانکا، محبت کرتے ہو میری بیٹی سے؟ مجھے لگا جیسے کسی نے میرے قدموں کے نیچے سے زمین کھینچ لی ہو۔ لبنہ کی ماں کی آنکھیں مجھے اپنے جسم سے پار ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔